طواف کے دوران افضل وہ ہے جو میرے آقا نے پڑھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سب سے افضل۔ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ میرے آقا کی امت پہ شفقت اور رحمت ہے کہ آپ نے ایسے کلمے پڑھے ہیں جو ہر بندہ پڑھ لے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ اگر حضور کوئی مشکل دعائیں پڑھتے تو آپ کیا کرتے؟ پھر آپ تو سنت سے محروم ہو جاتے۔ اگر حضور پاک چاہتے تو ایک طواف میں قرآن ختم فرما لیتے، پھر آپ کیا کرتے؟ یہ سرکار دو عالم کی رحمت ہے، شفقت ہے امت پر کہ ایسے کلمات بدلا دیے کہ جاہل سے جاہل بندہ جو ہے وہ بھی پڑھ لے، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر بندہ پڑھ لے۔ ایک دوسرا یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ طواف جو ہے یہ 7 چکروں کا نام ہے کہ حجر اسود سے شروع کرے، حجر اسود پہ آ کے پھر استلام کرے 1 چکر، اسی طرح 7 چکر کرے تو طواف چکروں کا نام ہے، طواف دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی نے نیت کی ہے اور 7 چکر لگا، ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، طواف ہو گیا، کیونکہ طواف دعاؤں کا تو نام ہی نہیں ہے۔ یہ تو علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، اس لیے لکھی ہیں کہ لوگ گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ دعا مانگتے رہیں، کہ یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یا دوسرے چکر کی دعا ہے، تیسرے چکر کی دعا۔ ویسے اللہ کی رحمت ہے، پڑھنے والے اسی چکر میں رہ جاتے، پڑھتے پڑھتے کچھ بھی نہیں آتا، ان کو کچھ بھی نہیں۔ آپ درود شریف پڑھیں، آپ کلمہ شریف پڑھیں جس میں دل لگے۔ آپ ایک ایسی چیز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسی دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آپ کا دل لگتا ہے درود میں، آپ درود پڑھا کریں۔ آپ کا دل لگتا ہے کلمہ شریف میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ پڑھا کریں۔ آپ کا دل لگتا ہے تسبیح میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی جو کلمہ آپ کو صحیح آتا بھی ہو اور دل بھی لگتا ہو وہ پڑھا کریں۔ من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ